بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے۔ ایک ایک جتنے آئے بیٹھے ہو ہم سب، اور جتنے نہیں آئے وہ سب، اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے اللہ کے نبی کے امتی موجود ہیں، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ نیک ہیں یا گناہگار ہیں، جو اس امت کے اندر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو چن چن کے اس امت کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں چنا ہے۔ کیسے چنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں نا، تو ایک ہاتھ میں شاپر کو لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں آم کو اٹھاتے ہیں، سیب کو اٹھاتے ہیں، مالٹے کو اٹھاتے ہیں، کیلے کو اٹھاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، جو پسند آتا ہے اسے شاپر میں ڈالتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اس کو واپس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کا، آدم علیہ السلام کی اولاد کا سارا کریٹ کھول دیا، ساری ٹوکری کھول دی، پھر ان میں سے چیک کیا، جو اللہ کو پسند آیا اسے محمد مصطفیٰ، سارے پڑھو درود، تاکہ درود دی برکت نال اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ جو اللہ کو پسند آیا اسے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، جو اللہ کو پسند نہیں آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں میں بھیج دیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میری امت سے اعلیٰ بھی کسی کی امت ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت وہ امت تھی جن کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت وہ امت تھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سڑک بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت وہ امت تھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت وہ امت تھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پکے پکائے کھانے اتارتا تھا، اور تو ان کو فخر تھا، ناز تھا کہ میری امت جیسی تو کسی کی امت ہوگی نہیں۔ تو کہنے لگے، یا اللہ میری امت سے اعلیٰ بھی کسی کی امت ہے؟ میری امت سے اعلیٰ بھی کسی کی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف آپ کی امت نہیں، تمام امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو میں اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اللہ کہاں اور مخلوق کہاں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ تیرے بعد میرا آخری نبی آئے گا، اس کی ایک امت ہوگی، وہ ایسی امت ہوگی جب میں ان کو دوں گا، جب میں ان کو دوں گا تو وہ شکر کریں گے، اور جب میں ان کو نہیں دوں گا وہ صبر کریں گے، شکر کریں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے، صبر کریں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے امام تفسیر حضرت امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ رنگ کے کالے تھے،
ان کی جو بیگم تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. تو ایک دن کہنے لگے، بیوی سے کہنے لگے تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ اس لیے کہ تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے، میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں. شکر پر بھی جنت ہے اور صبر پر بھی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے محبوب کی جو امت ہوگی جب میں ان کو دوں گا وہ شکر کریں گے. اب جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم تکبر میں آتے ہیں. آگے کیا کہا؟ وہ ایسی امت ہوگی جب میں ان کو نہیں دوں گا تو صبر کریں گے. اور اب اللہ جب ہمیں نہیں دیتا تو ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. اس کے انداز ہیں، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی لیٹ بھیج کے آزماتا ہے، کبھی لیٹ واپس لے کے آزماتا ہے. یہ اللہ پاک کے نظام ہے. ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم دونوں گئے دریا پر مچھلی پکڑنے کے لیے. تو مسلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جال ڈالا خالی. کافر نے کہا بسم اللہ والعزا، جال ڈالا تو مچھلیوں سے بھرا ہوا. پھر مسلمان نے ڈالا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جال نکالا خالی. کافر نے ڈالا، اس نے کہا بسم اللہ والعزا، جال بھرا ہوا. سارا دن ایسا ہوتا رہا، سارا دن. جب شام ہوئی آخری دفعہ کافر نے جال ڈالا، اس نے کہا بسم اللہ والعزا، تو جتنا پہلے جال میں آ رہی تھی مچھلیاں اسے ڈبل آئی. اور جب مسلمان نے آخری دفعہ جال ڈالا اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک مچھلی آئی. ایک مچھلی. جب وہ ایک مچھلی آئی تو وہ مسلمان نے جال میں مچھلی دیکھی تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا الحمدللہ. کیا کہنے لگا؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر یہ ایک بھی تو مجھے نہ دیتا تو میں تجھ پہ راضی تھا، میں تجھ سے خوش تھا. انہیں آخنا دے آسان ہے، آخنا دے آسان ہے. آگے کیا ہوا؟ جب وہ جال کے اندر سے مچھلی کو باہر نکالنے لگا اس نے چھلانگ لگائی واپس دریا میں. جب مچھلی واپس دریا میں چلی گئی اس نے پھر بھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الحمدللہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. جب اس نے یہ بات کی تو آسمانوں میں ہلچل مچ گئی. سارے فرشتے اللہ سے کہنے لگے یا اللہ وہ سارا دن بتوں کو پکارتا رہا، تو نے اس کی کشتی بھر دی، اور یہ سارا دن تجھے بلاتا رہا، تو نے ایک دے کے وہ بھی واپس لے لی. اس سے اچھا تھا کہ دیتا ہی نہ، دیتا ہی نہ تو اچھا تھا. یہ بہت ہم غلط الفاظ بولتے رہتے ہیں، انہیں بولتا چنگا ہا اللہ سا کو دے وی نہ ہا. یہ غلط الفاظ ہیں. پتہ ہے تمہیں دے کے پھر واپس لے کے وہ کیا کچھ دینا چاہتا ہے، اس کے انداز ہے. دے کر پھر واپس لے کے پتہ نہیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے. تو فرشتے سارے کہنے لگے یا اللہ اس سے اچھا تھا کہ پھر تو اس کو مچھلی دیتا ہی نہ، ایک ہی دے کے وہ بھی واپس لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا کہ دیکھ لو جس کو میں دنیا میں مچھلی نہیں دے رہا اس کے لیے میں نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور ادھر سے جہنم کا دروازہ کھول دیا کہ فرشتوں دیکھ لو جس کو دنیا میں مچھلیاں دے رہا ہوں اس کے لیے میں نے یہ جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ جہنم اس کے لیے ہے. تو اللہ کی رضا پہ ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. کئی بندیاں دے خاص طور پہ بھائی آصف صاحب، بھائی فیاض صاحب، انہاں دے چہرے دے ہوتے ہوں 12 بجے ہوئے حسن. آکو سبحان اللہ. کیوں وجہ حسن کہ ایک کیا تھی گئی جی لہر چلے گئی ہے. اللہ کی رضا پہ کیا رہنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں نے اپنے اللہ کو
میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے بدلنے سے پہچانا ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کوئی ذات ہے جو میرے ارادوں کو بدل دیتی ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ بول کے بتاؤ نا، کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے؟ وہ ایسی امت ہوگی جب میں ان کو دوں گا تو صبر کریں گے، اور جب نہیں دوں گا تو شکر کریں گے۔ پھر آگے سنو، پچھلی امتوں کی عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی بتا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ایسی امت ہوگی، وہ ایسی امت ہوگی، وہ سوئیں گے مجھے یاد کریں گے، وہ جاگیں گے تو مجھے یاد کریں گے، سوتے سوتے جب کروٹ بدلیں گے تب بھی مجھے یاد کریں گے۔ وہ ایسی امت ہوگی جب وہ کسی اونچی جگہ کو دیکھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، جب کسی پہاڑ کو دیکھیں گے، پہاڑ کی چوٹی کو دیکھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اور جب کسی وادی کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ وہ ایسی امت ہوگی، دوسرے الفاظ، جب کسی اونچی جگہ پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اور جب نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ وہ ایسی امت ہوگی، الفاظ سننا ذرا، وہ ایسی امت ہوگی میں ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ وہ ایسی امت ہوگی جو ان کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھے گا، میں ان کی آنکھیں نکال دوں گا۔ آج کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ نہیں سن رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا ہے جہاں اللہ کی مدد اترا کرتی تھی، جہاں اللہ کی مدد آیا کرتی تھی۔ پہلی جنگ لڑی گئی ہے روم والوں کے خلاف، مسلمانوں کی تعداد صرف 8,000 اور کافروں کی تعداد 1,00,000۔ 1,00,000 کافر سامنے کھڑے ہیں اور مسلمان صرف 8,000۔ تو حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے۔ وہ کہتے ہیں عرب کی عادت تھی جب میدان جنگ میں کھڑے ہوتے تھے تو شعر پڑھتے تھے۔ حضرت علی کے شعر بڑے مشہور ہیں، میدان جنگ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس دن ہمیں شعر و شاعری بھی بھول گئی، سب کچھ بھول گیا، ہمیں یوں لگا یہیں قبریں بنے گی اور یہیں سے میدان معاشر میں اٹھنا پڑے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں 8,000 کا مجمع۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجمع کتنا ہے بول کے بتاؤ؟ 8,000۔ اور دعا کتنا لمبی ہے؟ 2 لفظ کیا کہا؟ یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ یہ 2 الفاظ۔ ادھر آپ رمضان میں چلے جائیں، اللہ معاف کرے آپ کو کرونا کی وجہ سے 2 سال ہو گئے خالی ہے حرم، ورنہ 27ویں کی رات جب ختم قرآن وہاں ہوتا ہے، یا 29 کو جب ختم قرآن ہوتا ہے وہاں، تو حضرت قاری سدیس صاحب عبد الرحمن السدیس جب وہ دعا مانگتا ہے نا تو اس دعا میں 6 میل تک صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور امام کعبہ پونا گھنٹہ 50 منٹ تک تڑپ تڑپ کے دعا مانگتا ہے، لیکن دن نہیں چڑھا، اسی طرح رات ہے، اسی طرح اندھیرا ہے۔ کیوں؟ ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا ہے جہاں اللہ کی مدد اترا کرتی تھی۔ یہاں مجمع کتنا ہے؟ صرف 8,000۔ اور دعا کتنا لمبی ہے؟ صرف 2 لفظ، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس لشکر میں شریک، وہ کہتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھے صحابہ کے، ادھر میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا ہوا؟ آسمان کے اوپر سے گھوڑوں کے اوپر سوار اترنا شروع ہو گئے۔ ان میں ایک گھوڑ سوار آگے تھا، اور اس کے ہاتھ کے اندر لمبا نیزہ تھا۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ ابشرو یا امت محمد، اے امت محمد
तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया है। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमा रहे हैं, उनके हाथ उठने से पहले मैं उनकी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। आगे सुनो, फरमाया ईसा ना उनके पास इल्म होगा ना उनके पास हिल्म होगा, फिर भी मेरे पैगाम को लेके सारी दुनिया में जाएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, जब उनके पास इल्म भी नहीं होगा, उनके पास हिल्म भी नहीं होगा, तो मेरे पैगाम को लेके कैसे सारी दुनिया में जाएंगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उनको अपने इल्म में से इल्म अता फरमाऊंगा और अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाऊंगा। फिर फरमाया, ईसा, मैंने अपने महबूब की उम्मत के लिए तूबा तैयार किया है, तूबा। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, वो तूबा क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जन्नत का एक दरख्त है जिसको मैंने अपने हाथ से लगाया है, अल्लाह ने अपने हाथ से लगाया है, और उसका जो तना है ना, तना, वो खालिस सोने का है, खालिस सोने का। और कितना बड़ा है तना? फरमाया, तू जवान ऊंट पे सवार हो जा और उस ऊंट को दौड़ाना शुरू कर। वो ऊंट दौड़ते 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 बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, उसके जिस्म की हड्डियां गल के खत्म तो हो जाएंगी, लेकिन तू उस तने का चक्कर नहीं लगा सकता। और उसकी जो नीचे जड़ें हैं वो खालिस सोने की हैं, और उनके अंदर से 3 चश्मे निकल रहे हैं। एक का नाम सलसबील है, एक का नाम मईन है, एक का नाम रहीक है। जन्नत में एक तो आप नहरें सुनते रहते हो कि भाई नहरें हैं, और एक जन्नत में है चश्मे, चश्मे। एक शराब की नहर और पानी की नहर और दूध की नहर और शहद की नहर। किस तरह की नहरें हैं? जिमें अपनी बाईपास वाली नहर पे इस तरह की नहरें हैं, जन्नत की नहरें। कैसी नहरें हैं? मेरे नबी ने फरमाया, ये 7 बरे आजम की जमीन उठाओ। क्या? ये 7 बरे आजम की जमीन उठाओ और जन्नत की नहर में डाल दो। 7 बरे आजम की जमीन उठाओ और जन्नत की नहर में डाल दो, तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े दरिया में एक कंकर डाला गया हो, ये ऐसे लगेगा। और जन्नत की नहरें, अजीब बात, उन नहरों के अंदर जो कश्तियां चल रही है ना, कश्तियां, तो हमारे नबी ने फरमाया, एक एक कश्ती सारी दुनिया से बड़ी है, तो नहरें कितनी बड़ी होंगी? एक एक कश्ती। फिर अजीब बात, ये शराब की नहर आ रही है, ये दूध की नहर आ रही है, ये पानी की नहर आ रही है, ये शहद की नहर आ रही है, एक दूसरे के अंदर से गुजर रही हैं और मिक्स नहीं हो रही और बगैर किनारे के चल रही हैं। ये तो नहरें हैं, नहरें हैं। और पीने के दर्जे कुरान बताता है। पहला दर्जा कुरान बताता है, इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासन कान मिजाजुहा काफूरा। ये काफूरी शराब पी जा रही है। क्या? जन्नती भर रहे हैं और पी रहे हैं, भर रहे हैं और पी रहे हैं, भर रहे हैं और पी रहे हैं। और एक दर्जा इससे ऊपर है, वहां क्या है? यस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला। वहां जन्नत की हूरें भर के पिलाएंगे, जन्नत के नौकर भर के पिलाएंगे, जन्नत के खादिम भर के पिलाएंगे। और एक दर्जा इससे भी ऊपर है, जहां का साकी निराला है, जहां मजा दोबारा है, वहां क्या होगा? वाह वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। वहां मेरा अल्लाह खुद अपने हाथों से डाल डाल के पिला रहा होगा, मेरा अल्लाह खुद पिलाएगा। कौन पिएंगे? जो दुनिया में नहीं पीते थे। ये मुसलमान दे अल्फाज हैं। शादी आंदी पिए वाला पानी का इंतजाम किते वे, ये कलमा पढ़ने वाले दे अल्फाज हैं। ईद आंदी पिए बकर ईद का गोश्त तो सिनाल पानी का इंतजाम किते वे, ये कलमा पढ़ने वाले दे अल्फाज हैं। थोड़ी जी जो दाढ़ी वड्डी थी गई है, दाढ़ी जो थोड़ी जी वड्डी थी गई है, वाला शीशे बैठे कलमा पढ़ने दे अल्फाज सुना है। आधा बैठे
ہوں تو میں انسان ہی نہیں لگتا پیا، ہوں تو میں انسان ہی نہیں لگتا پیا، والا تازہ اسرا پھروا کے والا شیشے دے منہ دیکھ کے آدھے ہوں کوئی انسان والی شکل چاہیا ایک کلمہ پڑھنا لیں دے الفاظ ہیں۔ ہاں وے پانی دا انتظام کیتے وے، میرے نبی نے فرمایا سا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، عزت تو کی زلفی ادھی والا، جب عوام کا پیسہ بڑے بڑے افسروں کی جیب میں چلا جائے گا، جب عوام کا پیسہ بڑے بڑے افسروں کی جیب میں چلا جائے گا، عوام کا پیسہ حکمران کھا جائیں گے، ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائیں گے۔ اب میرے ساتھ ساتھ چلنا کہ یہ آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ دوسری بات وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، مولوی لوگ علم حاصل کریں گے پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، دنیا کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ ایک مول صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ملتان میں، کہنے لگا وہاں آ رہے تھے، قریبی آ رہے تھے، تو ہم نے کہا آپ ویسے تو یہاں آ رہے ہو تو ہمیں ٹائم دے دو، ہم نے بیان کروانا ہے۔ اس نے کہا 10,000 لوں گا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 7-8 سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگا 10,000 لوں گا۔ تو ہم نے کہا بھئی وہ لوگ غریب ہیں، ذرا آپ کو 7-1,000 دے دیں گے۔ کہا نہیں جی میں 10 لوں گا۔ ہم نے کہا یار 7 کر لیں گے، چلو آپ آنا تو صحیح۔ اب وہ آ گیا، کھانا کھا لیا، اس کے بعد جب اٹھ کے اسٹیج کی طرف آنے لگا، اسٹیج کی طرف ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے تھے، اور راستے میں کہنے لگا 10 کہا تھا 10 لوں گا۔ باتیں کرتے کرتے اسٹیج پہ آ گئے، ایک پاؤں اوپر تھا، ایک پاؤں نیچے تھا، کہنے لگا 10 کہا تھا 10 لوں گا۔ تو جو پروگرام کرانے والا تھا اس نے کہا دفع ہو جا، میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، نکل جا۔ اب کیا عزت رہ گئی؟ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، مولوی لوگ علم حاصل کریں گے پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور لوگ مالدار زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، ٹیکس سمجھ کے اس کا انکار کر دیں گے۔ میرے اللہ نے کہا تھا 100 روپیہ تیرے کو ہے نا، 100 روپیہ اس میں سے صرف 2.5 روپے میرے نام پہ دے دینا، باقی 97.5 روپے حلال کر دوں گا، پاک کر دوں گا۔ اگر یہ 2.5 روپے نہ دیے تو 100 کا 100 روپیہ ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھا رہے ہو، سارا حرام ہو جائے گا۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے۔ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اپنا ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائیں گے، کھا جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، ذرا دھیان نال سنیا حدیث، آپ نے فرمایا جس نے کسی کے پاس امانت رکھوائی، وہ زمین ہے، وہ پیسہ ہے، وہ جو بھی چیز ہے، امانت رکھوائی اور وہ امانت کو ہڑپ کر گیا، کھا گیا، جب قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، آ کے کہے گا یا اللہ یہ میں نے امانت رکھوائی تھی اس کے پاس، یہ میری کھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بھائی اس نے تیرے پاس امانت رکھوائی تھی واپس کر۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو میں کھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ خوش ہو کے کہے گا کدھر رکھی ہوئی ہے، کدھر ہے، میں لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رکھی ہوئی ہے۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہنم، پھر حاویہ۔ یہ 7 حصے ہیں جہنم کے 7، اور سب سے نیچے والا حصہ جو ہے اس کا نام ہے حاویہ۔ یہ ایسا خطرناک حصہ ہے، اوپر والے حصے روزانہ 500 دفعہ پناہ مانگتے ہیں اس نیچے والے حصے سے، اور سب سے اوپر والا جو حصہ ہے اس میں سب سے گھٹیا درجے کی آگ ہے، کم درجے کی آگ ہے۔ اب اس میں سے ایک بندے کو نکالا جائے
اور دنیا کے بھٹے کے اندر ڈال دو جہاں اینٹیں پکائی جاتی ہیں، اس بھٹے میں ڈال دو تو 3 کروڑ سال تک کروٹ ہی نہیں بدلے گا، اس کو نیند آ جائے گی اس آگ میں۔ یہ اوپر والے حصے کا حال ہے، نیچے والے کا خود سوچ لو کیا حال ہوگا۔ یہ جہنم میں اللہ فرمائیں گے سب سے نیچے والے حصے میں رکھی ہوئی ہے، اور جہنم کی گہرائی کتنا ہے؟ ایک پتھر اگر ایسے پھینکا جائے جہنم میں، یوں پتھر کو پھینکا جائے تو 70 سال کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچے گا، 70 سال۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور ڈالو اس کو جہنم میں، تاکہ یہ وہ امانت اٹھا کے لے کر آئے جو یہ کھا گیا تھا، جو یہ کھا گیا تھا۔ آپ فرشتے پکڑیں گے اور اس کو گرائیں گے جہنم میں، پتہ نہیں کتنا سالوں کے بعد یہ اس کی تہ میں پہنچے گا، جا کے دیکھے گا وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ زمین ہے، وہ گھڑی ہے، وہ پیسہ ہے، وہ دولت ہے، جو بھی چیز ہے وہاں پڑی ہوئی ہوگی۔ اب یہ اس کو اٹھائے گا اور اپنے کندھے پہ رکھے گا، اور زمین اس کی دیوار کو پکڑ کر اس کے نیچے سے چڑھنا شروع کرے گا، چڑھتے 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 صدیوں کے بعد جب یہ کنارے پہ پہنچے گا، جہنم کے کنارے پہ آ کے ایسے ہاتھ اوپر رکھے گا، کہے گا شکر ہے باہر نکل آیا ہوں، شکر ہے۔ تو فرشتے ہاتھوں کے اوپر ہتھوڑے ماریں گے، پھر دوبارہ نیچے گرے گا اور تہ میں جائے گا، وہاں سے پھر اٹھا کے چڑھے گا، جب تک اللہ چاہے گا یہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ یہ امانت کو کھا جانے کا نتیجہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، جو بندہ کسی کی زمین ایک بالشت کھا گیا، دھیان نال سنائے گالی ذرا، دین صرف داڑھی رکھن دا نا نہیں، دین صرف پگڑی پاون دا نا نہیں، دین صرف 5 وقت نماز پڑھن دا نا نہیں، 24 گھنٹے غلام رسول بن کے زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ کسی کی ایک بالشت زمین کھا گیا، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت، یہ ایک بالشت زمین کسی کی کھا گیا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے باہر لایا جائے گا، 7 زمینوں تک۔ جو کسی کی زمین دبا جائے اس کے ساتھ یہ حال ہے، جو سکی بہن کی دبا جائے، جو بیٹی کی دبا جائے۔ کتنے ہیں جنہوں نے لکھوا کے دیا ہوا ہے میری دھی ہے ہی کوئی نہ، زمین دکھاتے نسل دا انکار۔ کتنے بھیڑا ہیں جڑے بھیڑا کو زمین انہاں دی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی بڑا ڈاکو ہے، کیوں؟ لوگوں کو لٹیں دے، یہ بڑا بدماش ہے، کیوں؟ لوگوں کو لٹیں دے۔ اس سے بڑا ڈاکو کون ہوگا؟ جو سکی بہن کی زمین کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، سکی بہن کی زمین کو کھا کے بیٹھا ہے۔ اوپر پتہ کیا کہتے ہیں؟ سب انہوں نے معاف کر دیتے، صحیح، سب انہوں نے معاف کر دیتے، پہلے انہوں نے نہ کر والوں پھر نہ کریں دی تو پتہ چل ویسی کہ کو معاف کیتے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں ہمارے پاس آتی ہیں، آ کے بتاتی ہیں، میرے بھیرا نے میں کو آ کے زمین گھن دیے تو وال تیرا ساڑا تلو ختم، وال زمین گھن وال ہوں بھیڑ دا حال ہے، تو آ کے کہا تو تلو کو باقی رکھ، زمین میں نہیں گھن دی، زمین تو اپنے کول رکھ۔ اے بھیڑ ہے تو بھیڑا ہے۔ والامانت مغنما، امانت کو ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا صدیقہ ہو، دوست کو دے کر یوں بائیں پھیلائیں گے، آؤ صحیح آؤ، آؤ صحیح آؤ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دے کر گلی ہی بدل جائیں گے، راستہ ہی بدل جائیں گے، کنہیں پیوں کو سلام نہ کرنا پائے بنے۔ دوستوں کے ساتھ ساری رات گزاریں گے، دوستوں کے ساتھ پوری رات پیزے کھائے جا رہے ہیں، پیس کھائے جا رہے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ پوری رات فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بڈھا پیو گھر انتظار بیٹھے کہ میرا پوترا آ کے چلو میرا حال ہی پوچھ گنے آ۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کی تمنا ہوتی ہے کاش ہماری اولاد ہمارے پاس آئے اور ہم سے بیٹھ کے باتیں کرے جیسے کبھی ہم اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو میرا امتی صبح اٹھے اور جا کر پوچھ لے اماں جی کیا حال ہے، ابا جی کیا حال ہے،
نہ کچھ کھلائے نہ پلائے، صرف اتنا جا کے پوچھ رہے اما کیا حال ہے، ابا کیا حال ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر شام کو جا کے پوچھ رہے اما کیا حال ہے، ابا کیا حال ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ماں باپ وہ سایہ ہیں جو ایک دفعہ اڑ جاتا ہے تو پھر زندگی بھر نہیں ملتا، روتے پھرو گے، کوئی ماں دعا کرنے والی نہ ملے گی، کوئی باپ دعا کرنے